انشاءاللہ ریکمینڈ کروں گا. مگر دیکھیں میرا شادی کے اوپر سمپل 2-3 چیزیں ہیں کہ جو ہماری شادیوں پر فحاشی ہو رہی ہے نا، یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہو رہی، اس سے کیا ہو رہا ہے، شادی خانہ بربادی ہو رہی ہے. اور یہ فحاشی وہ ہے جو ایسٹرن سٹینڈرڈز کے لحاظ سے، یعنی ناٹ ایون مسلم، جسٹ ایسٹرن سٹینڈرڈز کے لحاظ سے بہت غلط ہے، قبیح ہے. آپ انڈیا پاکستان کے کسی بھی سمجھدار آدمی کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے نا، وہ آپ کو خود کہے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. آپ یقین کریں میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ شادی بیاہ پر ہی بہت ساری بیٹیوں کی ورجنٹی چلی گئی. دلہا دلہن کو اس کا پھر جائے گا ثواب، سمجھ رہے ہیں نا، بد ثواب جسے کہتے ہیں، عذاب، کیونکہ آپ نے وہ ماحول مہیا کیا نا کہ جس میں یہ آگ اور پانی کا میل ہو. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں آپ جنت کی خوشبوئیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ پھر دیوس بنیں گے لوگ، یا پھر وہ ان پہ جنت حرام ہو جائے گی. حرم اللہ علیہم الجنہ، نبی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن نوٹ کریں، قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن ایک بات اجمالاً کرے گا مختصراً، اور پھر آپ کو پش کرے گا کہ جاؤ نبی کے پاس، اس سے پوچھو کیا ہے آگے. تو اس لیے نبی کی تعلیمات میں یہ بڑا کھول کے یہ معاملہ بتایا گیا، کیونکہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے نا. نبی نے کہا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ نساء میں، یہ شہوت ہے بہت بڑا فتنہ، ہر امت کا فتنہ تھا، اس امت کا فتنہ یہ ہے شہوت. اور ایک جگہ اس کے ساتھ پیسہ بھی جوڑ دیا گیا، مال، زر، زن، زمین، یہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں آپ کی. تو پھر ان آزمائشوں میں دین نے پھر پہرے بھی تو لگانے ہیں نا، تاکہ وہ نہ ہو کہ آزمائش کہہ دی اور دروازہ کھول دیا، جاؤ جس جہنم میں جانا جاؤ. نہیں، اسلام کا مقصد ہے آپ کو دوزخ سے بچانا، آپ کو جنت کی طرف لے کر جانا، آپ کے لیے وہ راستہ بنانا جس پہ آپ جنت میں جا سکیں. خوشیاں بھی منائیں، انجوائے بھی کریں، سیلیبریٹ بھی کریں، بٹ ڈونٹ بائی ہیل، ڈو ناٹ پرچیز ہیل فار فری. یاد رکھیے گا میری یہ بات. اچھا جی، اچھا جی، مجھے وائبر پہ کچھ سوالات جو ہیں نا میں ان کو بھی اب انٹرٹین کرتا ہوں. اسلام میں نکاح کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے اور یہ دوسرے مذاہب سے کس طرح مختلف ہے؟ مذاہب اردو میں ریلیجن کے لیے بولا جاتا ہے، ویسے مذہب جو ہے اسلامی ٹرمینالوجی میں یہ مذہب از دا فقہ آف اسلام، دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، رولز اینڈ ریگولیشنز، جو فقہی مسائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے، یہ مذہب میں آتے ہیں. نکاح بھی اس میں آ جاتا ہے. بہرحال اسلام میں اور تمام جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں یا سابقہ ہیں جو گزر چکے، اسلام از دا لاسٹ ریلیجن آف دس ہیومینٹی. ان سب میں نکاح کا کانسیپٹ یہی ہے، ایک ہی ہے، سب اس پہ متفق ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے نا، دو یعنی شخصیات، مرد اور عورت، یہ ایک دوسرے پر صرف اسی صورت میں حلال ہوں گے جب یہ شادی کے سمبند میں بندھیں گے. شادی کے بانڈ میں جب یہ، یعنی اردو میں پتہ نہیں کیا اس کو کہیں گے، جب وہ شادی کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے لیے وہ ویلڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گروسری سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو بیف بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو ویجیٹیبل بھی اچھی لگتی ہے، مگر جسٹ بیکاز یو لائک اٹ یو کین جسٹ ہیو اٹ، یو ہیو ٹو پے فار اٹ. تو نکاح جو ہے نا وہ اٹس لائک یو آر پیئنگ فار اٹ، یو آر انسٹیڈ آف پکنگ اٹ اپ، اسٹیلنگ اٹ اینڈ رننگ اوے، پکڑ کے بھاگ جانا، چوری کرنا، یا دوسرا آپشن ہے کاؤنٹر پہ جانا، پیسے پے کرنا اور اپنا کر لینا. یہی ہے نکاح. نکاح کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ ایک چیز کو لیگل طریقے سے لے رہے ہیں، یعنی ٹریفک میں گاڑی چلا رہے ہیں، اشارہ نہیں توڑ رہے آپ. اگر آپ کہتے ہیں اشارہ کیا چیز ہے، میں جہاں مرضی گاڑی چلاؤں، میں وہ ٹرک ڈرائیورز کی لین میں بھی چلاؤں گا، یہاں پہ ہوتی ہیں نا جو بڑی ہائی وے پہ لینز ہیں، میں ٹرک والوں کے پیچھے بھی گاڑی بھگاؤں گا، میں ادھر بھی جاؤں گا، میں ادھر بھی جاؤں گا، میں اشارہ بھی توڑوں گا، میں جو مرضی کروں گا. یہ کانسیپٹ کسی دنیا کے پرانے دین میں ویلڈ نہیں تھا. سب جگہ حلال مرد اور عورت ایک دوسرے پہ شادی سے ہی ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں غیر محرم رشتوں کی. محرم تو پہلے ہی حلال ہے نا ایک دوسرے کے لیے، مطلب ماں باپ کے مقدس رشتے، میاں بیوی کے علاوہ جتنے بھی ہیں، بیٹا ہے، بہن ہے، یہ تو حرام رشتے ہیں، یہ حرام رشتے ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہو سکتے. اس تعلق میں جو مرد عورت کا تعلق ہے، شہوانی تعلق ہے، اس کے لیے حلال ہونا
از تھرو ویلڈ تھرو میرج، اور وہ کیا ہے؟ قبول ہے، ہاں بندھن، ہاں سمبندھ میں نے بولا، وہ بندھن اردو میں شادی کا بندھن، یہ شادی کا بندھن سب میں تھا، یہ آدم اور حوا سے چلا آ رہا ہے، کوئی کسی پہ حلال نہیں ہوا کبھی، یہ تو اب حرامی دور آ گیا، نعوذ باللہ، حرامی لوگ ہو گئے، میں دور کو نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لا تسبوا الدہر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، یہ حرامی لوگ پیدا ہو گئے ہیں اس دور میں، یہ اتنے حرامی ہیں کہ انہوں نے حرام کو حلال کرنا چاہا ہے، اور اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ ساتھ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے اور حرام کے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ بیماری غلاظت آتی جا رہی ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں ایسے لوگ، یہ منافق ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نبی کہہ چکا ہے۔ بھئی نبی تو یہ کہہ رہا ہے جو صرف مائل کرے گی اور اپنا جسم دکھائے گی وہ منافق ہے وہ عورت، تو جو ساتھ رہنے لگ گئے بغیر کسی رشتے کے، بغیر نکاح کے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو نہیں جی، سب میں نکاح کا کانسیپٹ ایک ہی ہے، ہاں سب نے نکاح کا کانسیپٹ اب چھوڑ دیا ہے، اسپرٹ آف میرج از اینڈڈ، ختم ہوگی، ہمارے ہاں وہ اسپرٹ باقی ہے کہ ہمارے ہاں ہے کہ یہ صرف دو جسموں کا تعلق نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک سوسائٹی، ہیومن ایگزسٹنس اور معاشرے کو بنانے کے لیے شادی کا، نکاح کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر معاشرہ نہیں بنے گا، جنگل بن جائے گا، جنگل کا قانون ہوگا کہ جو مرضی دکان میں جائے اٹھائے، جس کو مرضی لے کے چلا جائے، جانوروں سے بھی برا حال ہوگا، جانوروں میں بھی یہ نہیں ہے۔ اسلام میں شادی کا کانسیپٹ از بیونڈ جسٹ فزیکل ریلیشن شپ، اور یہ وہی ہے جو پہلے بھی تھا، پہلے چھوڑ چکے، ہم نے الحمدللہ اس کو آج بھی قائم رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ کانسیپچولی ہمارے پاس موجود ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ فزیکل۔ تو یہ ہو گیا پہلا۔